بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی حدیث مبارکہ میں بہت سارے فقہی اور عقیدے کے اعتبار سے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کو مکمل سنیں، آگے بھی شیئر کریں اور اپنے عقیدے کی حفاظت بھی کریں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک سخت علیل ہوئی، حضور بیمار ہوئے، جاء بلال، حضرت بلال آئے، انہوں نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فقہی مسئلہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینے کے بعد کسی کے دروازے پر یا کسی بندے کو جا کر نماز کی اطلاع دینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ جب اذان ہو گئی تو یہ سب کو اطلاع دی جا چکی ہے، اب کسی کو اطلاع جا کر خصوصاً طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے سوائے دو بندوں کے۔ پہلا ہے سلطان اسلام، یعنی مسلمانوں کا جو حکمران ہے، جو سلطان ہے، جو حاکم ہے، اس کو آپ اطلاع دے سکتے ہیں اذان دینے کے بعد۔ اور دوسرا ہے عالم دین، یعنی جو ہمیشہ علم میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو اس کو اذان دینے کے بعد جا کر دوبارہ نماز کی اطلاع دینا یہ جائز ہے۔ یعنی اسلام میں یہ دو بندے ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کو اذان دینے کے بعد جا کر دوبارہ نماز کی اطلاع دینا یہ جائز ہے۔ حضرت بلال حضور کو آ کر یہ اطلاع دیتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے۔ آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فقال مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت ناساز تھی، حضور سخت علیل تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یصلی بالناس، لوگوں کو ابو بکر صدیق نماز پڑھائے۔ فصلی ابو بکر تلک الایام، تو ان دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زہری زندگی میں صحابہ کو نمازیں پڑھائیں۔ اور محدثین اکرام فرماتے ہیں تقریباً 17 نمازیں جو حضور کی زہری زندگی میں ابو بکر صدیق نے صحابہ کو پڑھائیں، وہ 17 نمازیں ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ سے عقیدے کی جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری زندگی کا یہ واقعہ ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت صغریٰ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو سونپی، اور یہ جو امامت صغریٰ ہے یہ امامت کبریٰ کی دلیل ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، بلکہ یہ 14 صدیوں سے یہی عقیدہ اہل سنت چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی عقیدہ ہے، کا تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اور میں خصوصاً اپنے سیالوی بھائیوں کے لیے یہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حضور امیر شریعت رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وہ کلپ آپ نیٹ سے سن سکتے ہیں جس میں آپ نے ایک قوال کی ہاتھ سے میک پکڑا، جو وہ قوالی کہہ رہا تھا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو حضور امیر شریعت آپ محافظ عقیدہ ختم نبوت، آپ نے اس کے ہاتھ سے میک پکڑا اور اپنے عقیدے کی خوب ترجمانی کی، اور آپ نے واضح فرمایا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر۔ تمام صحابہ کرام خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام
ابو بکر صدیق بنا دیا تو ہم نے اپنی دنیا کا امام ابو بکر صدیق کو بنا لیا۔ تو یہاں سے ان الفاظ سے حضور کے اس فرمان سے کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس وصلی ابو بکر تلک الایام، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خلافت جو ہے بلا فصل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آگے الفاظ ہیں ثم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واجد فی نفسہ خفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے طبیعت کے اندر ہلکا پن محسوس کیا، حضور نے یہ سمجھا کہ اب طبیعت کچھ ہلکی ہے، بخار کی جو شدت ہے وہ کم ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کے کندھوں کے سہارے پر، یعنی ایک کو ایک بغل میں لیا دوسرے کو دوسرے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے نیچے تھے یہ کون تھے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک کندھے کی طرح کے نیچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر محدثین اسی کی طرف آئے ہیں کہ یہ دو صحابہ تھے جن کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حتیٰ داخل المسجد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اب کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما سمع ابو بکر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ذہب یتأخر، حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب یعنی حضور کے عدم میں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ فأوما الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق اپنی جگہ پر رہو۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو رخ انور ہے، ان کا جو چہرہ ہے، ان کا جو منہ ہے، وہ قبلہ کی طرف ہے لیکن دل مصطفیٰ کی طرف ہے۔ یہ کیسا صحابہ کا عقیدہ تھا؟ ابو بکر صدیق ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور چہرہ قبلہ کی طرف ہے، لیکن جو دل کا رخ ہے وہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ زبان قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، لیکن جو کان ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آہٹ سننے میں مصروف ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب ایک طرف خاص اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نماز خاص اللہ کی عبادت ہے، توحید کی نشانی ہے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اب اس بات سے، حدیث کے ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ نماز میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم وہ عقیدہ اس کو کہاں لے جائیں جو عقیدہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ توحید اس بات میں ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز نہیں ہوتی۔ نقل کفر نہ باشد، جو ان کے آگے الفاظ ہیں میں واضح نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھ دیا، لیکن ایک طرف صحابہ کا یہ عقیدہ، لیے آپ لوگوں کو دعوت فکر ہے اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ فجاء حتی جالس عن یساری ابی بکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے۔ فقان ابو بکر یصلی قائما وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی قاعدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں یقتدی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی حضور کے پیچھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کی امامت منسوخ ہو گئی، اب حضور ہی امام بن گئے۔ کیوں نہ ایسا ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوت منسوخ ہو جائے، تو جب حضور تشریف لائیں تو ابو بکر صدیق کی امامت کیوں نہ منسوخ ہو، اس لیے حضور امام بن گئے، ابو بکر صدیق مقتدی بن گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت سارے فقہی مسئلے بھی واضح ہوتے ہیں اور بہت سارے عقیدے کے مسائل بھی واضح ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر حیات اور عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرمائے۔